ڈاکٹر نے جب اپنی طلاق شدہ بیوی کا حلالہ ایک مولوی سے کروایا، تیسرے دن جب ڈاکٹر بیوی کو لینے آیا تو بیوی نے ڈاکٹر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر کی بیوی انتہائی درجے کی خوبصورت تھی۔ ڈاکٹر اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ ڈاکٹر کی بیوی ایک پرائیویٹ اسکول میں پرنسپل تھی۔ ڈاکٹر کی بیوی کا نام نائلہ تھا۔ نائلہ کی عمر 30 برس کی تھی۔ دونوں کی شادی پسند کی ہوئی تھی۔ 3 سال تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر اچانک نائلہ کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور نائلہ بات بات پر ڈاکٹر سے لڑنے لگی۔ ایک دن ڈاکٹر نے غصے میں آ کر طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد ڈاکٹر بہت زیادہ پشیمان ہوا۔ ڈاکٹر اپنی خوبصورت بیوی کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا تھا۔ طلاق کو 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر رات کو جاگ کر رہتا اور اپنی بیوی کو یاد کرتا تھا۔ اسے رات کو نیند نہ آتی تھی۔ ڈاکٹر کا برا حال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کیا کروں؟ ایک دن عصر کی نماز کے بعد ڈاکٹر مولوی صاحب سے ملا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا، بس کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ مولوی صاحب نے عزا مزاج بولا، آپ خود ڈاکٹر ہیں اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اپنا علاج کیوں کرتے؟ ڈاکٹر نے جھٹ سے جواب دیا، مولوی صاحب اس بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، ایسی کون سی بیماری ہے جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے اپنا سارا ماجرا مولوی صاحب کو بتا دیا۔ ڈاکٹر بولا، مولوی صاحب مجھے اس کا حل بتائیں۔ مولوی صاحب نے پہلے تو ڈاکٹر کو بہت سمجھایا کہ آپ اس کا کوئی حل نہیں ہے، طلاق ہو چکی ہے، لیکن ڈاکٹر بار بار اصرار کرتا رہا۔ بالآخر مولوی صاحب نے کہا، پھر اس کا ایک ہی حل ہے، آپ کو حلالہ کروانا پڑے گا۔ ڈاکٹر کی آنکھیں ایک دم سے چمک اٹھیں۔ جی جی مولوی صاحب، میں تیار ہوں حلالہ کروانے کے لیے۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میں کوئی بندہ دیکھتا ہوں حلالے کے لیے۔ ڈاکٹر فوراً سے بولا، مولوی صاحب آپ اگر برا نہ مانیں تو آپ خود کر لیں حلالہ۔ مولوی صاحب کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی اور 5 بچے تھے۔ مولوی صاحب نے حلالے کے لیے حامی بھر لی۔ ڈاکٹر نے اپنی بیوی سے رابطہ کیا اور بیوی کو حلالے کے لیے آمادہ کیا۔ بیوی کے میکے والے نہیں مان رہے تھے، لیکن بیوی نے انہیں منوا لیا۔ ڈاکٹر کی بیوی بھی پہلے نہیں مان رہی تھی۔ بیوی نے پوچھا، حلالہ کس کے ساتھ کرنا ہوگا؟ پہلے یہ بتا۔ ڈاکٹر نے بولا، اپنے محلے والے مولوی صاحب کے ساتھ۔ مولوی صاحب کا سننا تھا کہ ڈاکٹر کی بیوی خوشی سے پھول گئی، کیونکہ ڈاکٹر کی بیوی کے ساتھ مولوی صاحب کی بیوی کی گپ شپ ہوتی رہتی تھی، اور مولوی صاحب کی بیوی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ مولوی صاحب روزانہ رات کو ہم بستری کرتے ہیں، کسی دن ناغہ نہیں کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کو خود کہتی ہوں دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ سنتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر کی بیوی بولی، ڈاکٹر صاحب تو ہفتے بعد کرتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ ڈاکٹر کی بیوی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مست بھی تھی۔ بہرحال نائلہ مولوی صاحب سے حلالہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے دن طے کیا حلالے کے لیے۔ مولوی صاحب بھی پوری تیاری میں تھے۔ مولوی صاحب کی تو جیسے لاٹری نکل آئی ہو۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ڈاکٹر اپنی بیوی کو لے کر آ گیا۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب اپنے گھر کے ساتھ بنے حجرے میں لے گئے تو وہاں میں ایک ڈاکٹر خود تھا۔ وہ دوسرا گواہ مولوی صاحب کا شاگرد تھا۔ نکاح مولوی صاحب کے شاگرد نے پڑھایا۔ مہر کی رقم 10,000 رکھی گئی۔ نکاح کے بعد ڈاکٹر اپنے گھر چلا گیا۔ مولوی صاحب نے نویلی خوبصورت بیوی کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا، مولوی صاحب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنی حسین و جمیل بیوی کو دیکھ کر لیکن پھر ایک دم سے خیال آیا، تو عارضی ہے، چلی جائے گی کچھ دنوں بعد۔ نائلہ نے کہا، مولوی صاحب بس اب بھی کر دیں، دیکھتے ہی دیکھتے رہیں گے مجھے، یا اور بھی کچھ کرنا ہے؟ مولوی صاحب نے نائلہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا، بہت زیادہ پیار کیا۔ 1 گھنٹے تک بوس وکنار کرتے رہے۔ نائلہ پاگل ہو چکی تھی۔ ایسا پیار پہلی بار ملا تھا، کیونکہ ڈاکٹر تو 3 منٹ میں فارغ ہو چکا تھا۔ اس کی جنسی قوت بہت کمزور تھی، مگر مولوی صاحب کی جنسی تو گھوڑے سے بھی زیادہ تھی۔ مولوی صاحب ساری رات بیوی کے ساتھ پیار محبت میں لگے رہے۔
صبح فجر کی اذان شروع ہوئی تو بس کیا نائلہ جیسے جنت میں آ چکی ہو۔ نائلہ کو تو یہ کچھ چاہیے تھا۔ تیسرے دن ڈاکٹر صاحب خوشی خوشی مولوی صاحب کے پاس آئے۔ مولوی صاحب نے ڈاکٹر کو حجرے میں بیٹھا اور نائلہ کے پاس گئے اور بولا، ڈاکٹر صاحب آئی ہیں آپ کے لینے۔ نائلہ آگے سے بولی، مولوی صاحب میں آپ کی بیوی ہوں، میں نہیں جاتی ڈاکٹر کے پاس، اللہ مجھے مرتے دم تک آپ کے ساتھ رکھے، میں آپ کی غلام ہی بن کر رہوں گی، آپ کے پاؤں دھو کر پیوں گی، بس مجھے طلاق نہیں دینی۔ مولوی صاحب جو اندر سے تو بہت خوش تھے، بظاہر پریشانی کی حالت بنا کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ جب ڈاکٹر کو یہ بات بتائی تو ڈاکٹر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے جا کر عدالت میں کیس کر لیا، مولوی نے میری بیوی کو زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جج کے سامنے نائلہ کو پیش کیا گیا تو جج نے نائلہ سے سوال پوچھا، آپ کو مولوی صاحب نے زبردستی اپنے نکاح میں رکھا ہے؟ نائلہ نے جواب دیا، جج صاحب میں اپنی رضامندی اور خوشی کے ساتھ مولوی صاحب کے نکاح میں ہوں، مجھ پر کوئی زیر زبردستی نہیں ہے۔ جج نے فیصلہ مولوی صاحب کے حق میں دے دیا۔ اب مولوی صاحب کو نائلہ سے 4 بچے ہیں، دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔